اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں کچھ اور مہمانوں نے اس پروگرام میں جوائن کیا. میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. طیبہ شاہد صاحبہ، آپ کو بہت آنے کا شکریہ جی. اور اسی طرح سے زارا منصور صاحبہ، میں آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں انشاءاللہ. طیبہ، آپ کیونکہ ہم طیبہ آنٹی کہتے ہیں اور زارا آنٹی، تو میں اسی طرح سے بلانا چاہوں گی. طیبہ آنٹی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں بریک میں بھی پوچھ رہی تھی آپ کی ایج کیا ہے. ماشاءاللہ 64 آپ نے بتایا. ہم نے آپ کو بڑا اعلیٰ ہمتی کا مظاہرہ کرتے دیکھا اور ہمیشہ ایسے دیکھا کہ آپ کوئی بھی کام ہو اللہ کی خاطر کرنے کے لیے اس میں ہم گوش رہتی ہیں اور ہر وقت تیار رہتی ہیں اور اپنا گھوڑا حاضر رکھتی ہیں. ڈرائیو خود کر رہی ہوتی ہیں. ایک جگہ سے شہر میں دوسری جگہ پہنچنا، ہم بھی گھبرا جاتے ہیں اب تو لاہور جیسے شہر میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو کافی پریشانی ہو جاتی ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو ہر وقت اللہ کا کام کرنے کے لیے مستعد رکھتی ہے؟ لوگ اس عمر میں نارملی، ہم بچے جو ہیں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر ایکسپائری کا ٹیگ لگا دینا شروع کر دیتے ہیں 60 کے بعد. اور آپ تو ماشاءاللہ سارا دن جو ہے اللہ کے کام کے لیے کبھی ایک جگہ پائی جاتی ہیں کبھی دوسری جگہ. کس طرح سے ہمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمت بھی اللہ کی توفیق سے بے شک اور قرآن پڑھنے سے ہی آئی ہے. بے شک. اور میں نے 2010 میں النور انٹرنیشنل کو جوائن کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا ترجمہ تفسیر کے ساتھ. تو اس وقت تو صرف میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے فیلنگز نہیں آتی قرآن پڑھتے ہوئے. اچھا. کیونکہ میں اس وقت آڈیوز اویلیبل تھی تو میں وہ سنتی تھی، تو اس میں جو قاری صاحبان تھے ان کی آہو بکا اور رونا بعض آیات پہ، تو میں سوچتی تھی یہ کیسے روتے ہیں سن کے. پھر وہ جو وہی چیز مجھے نا جذبہ لے گیا قرآن پڑھنے کی طرف. میں جواب بھی خود دے رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں تھی تو اس لیے شاید پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیوں ان کی کیفیات بدلتی ہیں قرآن تو کی. وہی مجھے شوق لے گیا قرآن پڑھنے کی طرف. پھر الحمدللہ میں بہاولپور سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں سے میں نے 2010 میں قرآن کلاس سٹارٹ کی. الحمدللہ اس کو 2 سال ہم نے پورا کورس پڑھا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کام پھر اللہ کی توفیق سے ساتھ بھی شروع ہو گیا. تو اسی طرح کرتے مختلف اس پہ کام کرتے ہوئے شعبہ جات میں تو مجھے پھر لاہور آنے کا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے موقع ملا. تو کال آئی کہ آپ لاہور آئیں اللہ کے کام کے لیے. تو وہ جب یعنی آپ نے بہاولپور سے ہجرت بھی اللہ کے کام کے لیے لاہور میں کی. لیکن وہ جیسے ہی استاذہ صاحبہ کی طرف سے کال آئی تھی تو میں نے بس یہ کہا تھا ہاں انشاءاللہ، صرف انشاءاللہ بولا تھا. پھر میں نے بہت دعائیں کی اللہ سے کہ یا اللہ میرے لیے نا یہ آسان کر دے، کیونکہ آپ ایک گھر میں ایک سیٹ اپ کے ساتھ رشتہ داریاں یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، عورت کے ساتھ زیادہ بلانگ کرتی ہیں یہ. تو میں نے بس فیصلہ پھر اللہ پہ سے دعا کی، فیصلہ چھوڑ دیا کہ نہیں میں نے جانا ہے. تو اس کے پھر میں لاہور الحمدللہ شفٹ ہو گئی. تو لاہور میں آ کر الحمدللہ کام کیا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت زیادہ بڑی لرننگ ہوئی اس میں. کیونکہ دین کو قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو سیکھنا اور پھر اس کو عملی طور پر ٹریننگ تربیت میں لے کر آنا، یہ اس سے بھی زیادہ مطلب مشکل ہوتا ہے. اس کو اگر پیغام پہنچانا ہے نا قرآن کا تو پھر اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ تربیتی ماحول تھا، ہمیں گائیڈ بھی کیا گیا. تو مختلف جگہوں سے شعبہ جات پہ کام کرتے ہوئے تو الحمدللہ جیسے جیسے مجھے ذمہ داری دی جاتی تھی النور کی انٹرنیشنل کی طرف سے، تو میں الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتی اللہ کا کام ہے اور میں نے کرنا ہے. ہماری جو ڈیوٹی لگی ہے، ڈیوٹی، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن میں ایک جو بات آج ہم مسلسل کر رہے ہیں دفاع پاکستان میں اور پھر ہم غزوات میں خواتین کا کردار، جو میں محسوس کرتی ہوں آپ کے اندر کہ اعلیٰ ہمتی، الحمدللہ آپ گھبراتی نہیں ہیں، اعلیٰ ہمتی کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ چیز کے اوپر محنت کرنی پڑی یا یہ پرسنالٹی کا فیچر تھا، کس طرح سے؟ نہیں، یہ آپ کو یہ پتا، میں قرآن پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں کہ اللہ کا خوف
جب دل میں آئے تو انسانوں کا خوف نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب انسانوں کا خوف نکل گیا اور میں نے کہا یہ کام کرنا ہے تو میں اس پہ پھر جم جاتی تھی کہ میں نے اگر اللہ کے لیے نکلنا ہے تو نہیں. پھر گھر والوں کو سمجھا دینا بات قرآن سے حدیث سے بھی, ان کا بھی اتنا ہی اجر ہے. ان کو یہ موٹیویشن میں رکھنا کہ ان کا بھی برابر کا اجر ہے اگر میں گھر سے جاؤں گی کام کروں گی. تو یہ چیزیں میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو یقین ہے نا اس پہ میں چلتی ہوں. مجھے بعض دفعہ ایسا کام مجھے نہیں پتا ہوتا, یہ کام مجھے زیادہ نہیں آتا, لیکن میں کہتی ہوں انشاءاللہ اللہ ہی سکھا دے گا, یہ کام میں سیکھ لوں گی. تو وہ میں خوف میرے انسانوں کا نہیں ہے الحمدللہ. شکر اللہ. ہاں اللہ یہ کا بہت ہے, بڑی بس بات ہے کہ انسان سے انسانوں کا خوف ختم ہو جائے. ہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے, اور بس یہ کہ اللہ ہی اس راستے پہ چلاتا ہے. اللہ کی اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور استقامت دے اور آپ کی زندگی کو مزید نفع مند بنائے. آمین. بہت سارے لوگوں کے لیے آپ انسپریشن ہیں. زہرا آنٹی میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. الحمدللہ آپ کا تو تعارف بھی اور آج کا دن بھی بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے خانوادے میں ایک ایسی شخصیت گزری ہیں جن کا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کام ہے. آپ قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی نواسی بھی ہیں. کس طرح سے یہ شوق آپ کے اندر ٹرانسفر ہوا اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ اور سیرت پہ ایک بڑا نمایاں کام ہے ان کا, اور اس مشن کو پھر آپ نے کیسے تھاما ہوا ہے؟ جی الحمدللہ, جیسا کہ ہم دیکھتے رہے کہ کام ہمارے گھرانے میں کیسے ہوا سیرت کا کام, اور جیسے قاضی صاحب نے کام کیا الحمدللہ, تو اس کا اثرات تو تھے گھرانے میں. لیکن یہ تھا کہ ہمیں جیسے الحمدللہ سیرت کی کتاب پڑھی بھی گئی اور اس سیرت کی کتاب کو بہت پذیرائی بھی ملی الحمدللہ. ابھی بھی مجھے یہ بتائیے گا زہرا کہ یعنی مرکۃ الآراء کتاب ہے رحمت للعالمین, جی عربی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا, یعنی کوئی آپ کے امی نے یا آپ کے خاندان میں یہ باتیں بتائی جاتی تھی کہ کیسے وہ کام کرتے تھے جی سیرت پر, جی کیسے انہیں رسول اللہ سے محبت تھی, اور پھر ان کی وفات کا واقعہ بھی بڑا اہم ہے. جی اصل میں جیسے سیرت سلمان کے حوالے سے ایک کتاب بھی ہے ان کی, جس میں سارا ان کا بتایا گیا کہ کیسے وہ کام کرتے تھے, کیونکہ سیشن جج بھی تھے اور اپنے ظاہر ڈیوٹیز بھی دیتے تھے وہاں پہ. ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ریاست تو نہیں تھی پٹیالہ وہاں پہ, تو لیکن یہ ہوتا تھا کہ نماز کے ٹائم پہ وہ اپنے سارے کام چھوڑتے تھے اور نماز کے لیے چلے جاتے تھے. اور جب کوئی شکایت کرتا تھا کہ جی وہ قاضی صاحب تو ڈیوٹی پہ نہیں ہیں, تو کہا جاتا تھا کہ دیکھیں کہیں نماز پڑھے ہوں گے. تو الحمدللہ سیرت کی کتاب بھی جیسے انہوں نے لکھی, یعنی سیرت کا اتنا اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ میری والدہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ راجہ کے گھر میں اتنے فانوس ہیں, ایک ہمارے بھی لیے فانوس لے آئیں. تو کہتے ہیں بیٹی آپ کیا چاہتی ہو کہ ہم جہنم کا فانوس خرید لیں؟ تو یہ توکل اللہ, توکل بہت زیادہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. کسی سے نہیں ڈرتے تھے, اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے. اور پھر یہ کہ اگر وہاں پہ چونکہ اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی کام ہے وہاں پہ, کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو دیا جائے وہاں پہ کام. تو آج بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ انہوں نے اس کا کام دلوایا ان کو وہاں پہ, اور آج ماشاءاللہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کہ سیرت کی اہمیت بہت زیادہ تھی الحمدللہ. اور یہ بھی تھا کہ اگر آفس جا رہے ہیں, کسی کا ایک لیٹر آ گیا کہ فلاں شخص نے کوئی سوال پوچھا ہے اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اس کا جواب نہ ملا تو میں, وہ مسلمان تھے ہندو ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ اسلام نہیں کروں. انہوں نے اسی وقت یعنی آفس جانے سے راستے میں لیٹر لکھا, اس کو پتہ نہیں 17-16 صفحے کا, اور اس کے بعد جب وہ لیٹر ان تک پہنچا, وہ محمود پال جی ان کو, تو لیٹر پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے دوبارہ. تو اس طرح کے واقعات ان کے ماشاءاللہ بہت ہیں. پھر جیسے حج کیے انہوں نے ماشاءاللہ 2, وہاں پہ جب حج کیا کرنے گئے تو مکہ میں انہوں نے لکھی تھی کتاب, یہ سورہ یوسف کی تفسیر الجمال والکمال کے نام سے. تو وہی بہت اعلیٰ ان کی تفسیر ہے. اور پھر انہوں نے سفر نامہ حجاز لکھا. سفر نامہ حجاز لکھا, جہاں جہاں گئے انہوں نے اس کو ایک شعری یعنی منظوم اس میں کہیں کہ وہ سارا سفر نامہ کا انہوں نے حال بھی لکھا ساتھ کہ کیا کیا دیکھا. تو ایک ان کا شعر تھا جس کو علامہ اقبال نے بھی بہت پسند کیا تھا, تو یہ تھا ان کا کہ
کیا ہوا ہم نے دیکھے کبوتران حرم، کیا ہوا گر ہما نہیں دیکھا، کیا ہوا اگر گر ہما نہیں دیکھا. تو اس طرح کا وہ پورا ایک کافی ان کا وہ ہے شعری مجموعہ ہے کافی. الحمدللہ اس پہ نعتیں بھی لکھتے تھے، پرشین میں بھی لکھی انہوں نے، اردو میں بھی لکھی، اور بہت ان کو سیرت سے محبت تھی. اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، یہ وہ چاہتے تھے کہ زندگی میں کر جاؤں اپنا کام. لیکن اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جو کام وہ نہیں کر سکے پھر آگے ان کی اولاد نے اس کو آگے پہنچایا. یعنی کتاب کو پرنٹ کروانا. پھر یہ ابھی بھی جیسے میرے پاس آئی ہے کتاب کویت سے عربک اس میں رحمۃ اللہ علیہ. اچھا الحمدللہ ابھی ویب سائٹ بھی بن گئی ہے ان کی ساری کتابوں کی. اچھا اللہ تعالیٰ قبول کرے جی ہمارے علماء کے کام کو، کہ جنہوں نے عرق ریزی کی اور جنہوں نے محنتیں کیں اور ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا. آپ اپنی زندگی میں کس حد تک انسپائر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے؟ دیکھیں الحمدللہ ایک تو ہم بچپن سے پڑھتے آئے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک فرق چیز تھی. لیکن جیسے نور میں آنے کے بعد الحمدللہ یعنی ایک پالش ہو جاتی ہے نا چیز، کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مواد تو ہے لیکن آپ اسے ایک فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو نور میں آنے کا یہ فائدہ ہوا الحمدللہ کہ پہلے ہم جیسے قرآن پڑھا اور قرآن کی ساری تفسیر جیسے استاذہ نے الحمدللہ کہ کوئی پوائنٹ ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جس میں احادیث کے حوالے نہیں ہیں، سیرت کی بات نہیں ہے جہاں پہ. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اب بھی جیسے ہم ایک کورس کر رہے ہیں الحمدللہ، جو صبح اور رات میں ہماری صبح بھی روشن ہے الحمدللہ، ہماری راتیں بھی وہ حدیث پڑھتے سیرت کو پڑھتے سنتے ہماری گزرتی ہیں الحمدللہ. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ. تو سیرت سے محبت ہوتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی گئی، اور سنتوں کو رواج دینے کے لیے دل چاہتا ہے کہ، اور پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم ابھی صحابیات کے وہ سن رہے تھے قصے، اور صحابہ کرام کے صحابیات کے جب ان کے ہم پڑھتے ہیں، اور جتنے ہم نے دیکھا کہ محدثین کرام کے جتنے ہم نے واقعات پڑھے اور سنے، تو اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ اتنا چھوٹا سا ہے، انتہائی پست قد ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیکن ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے بڑے کام کریں جیسے وہ لوگ کام کر گئے. جیسے استاذہ کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ دن رات جیسے انہوں نے اپنا ڈیووٹ کیا ہوا ہے، اور دن رات ان کی ایک ہی لگن ہے کہ کس طرح میں سیرت کا پیغام پہنچا دوں، کس طرح میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو سکھا دوں، کس طرح میں قرآن کو سکھا دوں. تو یہ بہت بڑی انسپریشن ہے. اور الحمدللہ اس سے یہ کہ ہم جیسی خواتین، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی تھیں اور جن کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ گھر سنبھالنے کے علاوہ یا کھانے پکوانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کا کام کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام کو بھی کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ ذہن میں آئی کہ اچھا یہ تو صحابیات بھی کرتی تھیں، کس طرح سے صحابیات نے تعلیمات بھی دیں خواتین کو، اور کس طرح لوگوں نے ان سے سیکھا، اور کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کس طرح کہ 48 سال انہوں نے دین سکھایا. تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم نے بھی کچھ آگے اپنے لیے بھی دیکھنا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. اچھا جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. استاد ابو کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت تذکرے ہیں. اگر ہم سیدہ ام حکیم کا تذکرہ کریں، سیدہ ام حرام کا تذکرہ کریں، بہت سارے ابھی چیزیں ہیں کیونکہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. یوم دفاع بھی ہے اور عشرہ رحمۃ اللہ العالمین بھی شروع ہو گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پیغام جو آپ آخر میں دینا چاہیں جو ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو، کیونکہ جو بعمل انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی بات میں ورتھ بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے جس طرح سے اللہ کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ریئل ٹائم میں بیدار کرنے کی کوشش کی. آپ کے ذہن میں یہ چیز جاگزی رہتی ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کا ثبوت جو ہے بہت ہی مشکل معاملہ ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ پوری زندگی انسان کو لگ جاتی ہے سیکھنے میں کہ ہم اپنے ہر عمل کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تلاش کریں. لیکن الحمدللہ ہم آپ کے تمام یہاں پہ شاگرد بھی ہیں، اور یہ چیز ہم بڑی
کلوزلی محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کے اوپر غالب رہتی ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے جس طرح آپ نے اپنی زندگی میں کوشش کی اور جس طرح آپ ابھی حدیث کی خدمت کر رہی ہیں انشاءاللہ، اور آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا جس طرح قرآن فہمی کے لیے آپ نے کام کیا، قرآن کی تفسیر کے لیے کام کیا، مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ آپ کی حیات میں ہی وہ کام سامنے آئے جو آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ لیکن کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ الحمدللہ فائز صاحب اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے یہ رزق دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی نسلوں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ماؤں کو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹروڈیوس کروائیں، ان کی محبت سکھائیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ گود کا بچہ ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں بچوں کے دلوں میں اس چیز کو راسخ کرنے کے لیے ان کے لیول پہ جا کے جو چیزیں انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں کسی بھی طرح سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان کا کنیکشن جوڑ دیں، اور الحمدللہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت چھوٹے بچوں میں بھی اس کا رسپانس بہت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو میں ضرور ماؤں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل ابتدا سے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بھی اپنے نبی کی باتیں ضرور کریں، اس سے بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ، اور آپ نہ سوچیں کہ بچے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے، بچے اچھا فیل کرتے ہیں نہیں، بچے سٹوریاں ضرور سنتے ہیں، ان کے اکارڈنگلی کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی حدیث اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ شروع کر لیں تب بھی بہت اچھا ہے، اور اگر آپ اسے یعنی کوئی حدیث کا ذخیرہ منتخب کر لیں، بھلے سے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اردو میں، انگلش میں، ایک حدیث، ایک سیرت کی سٹوری، اگر روزانہ ایک آیت، اگر یہ نصاب بنا لیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت نفع ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بہت ہی پریکٹیکل ایڈوائس ہے جو آپ نے دی ہے، میں کہنا چاہتی ہوں بس ایک حدیث اور ایک سیرت کی کہانی، اور اس میں یہ کہ اس میں اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تو جو لکھا ہے وہ پڑھ کر بچوں سے کہیں کہ آپ پڑھیں، ایک اسٹڈی سرکل کر لیں گھر میں، اور بچے جو ہیں وہ سکون کے ساتھ پڑھنے میں اور بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے بچوں کی کمیونیکیشن بھی بہتر بنائیں گی، اور کمیونیکیشن دنیا کے معاملات میں تو لوگوں کی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی بات کرنے کے لیے کمیونیکیشن کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جس ماحول میں بچوں کو پھینک دیا ان کے لیے یہ چیز حجاب بن گئی ہے کہ وہ اپنا تعلق جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں فیل کرتے، کیونکہ پورا ماحول بالکل اپوزٹ ہے، جہاں پر ایسے فرد کو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے پسندیدہ شمار نہیں کیا جاتا۔ ہمارے بچے بہت ڈیفیکلٹی میں، لیکن جب ان کے دلوں کے اندر یہ یقین اترے گا تو انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا، کیونکہ یہ دل کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا۔ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھا دیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے دلیل وہاں سے تلاش کرنی ہے، اور کیسے تلاش کرنی ہے، آپ اپنی زندگی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے سیرت سے، حدیث سے وہ چیزیں تلاش کر کر کے سامنے لا کے رکھیں۔ اور میں ماؤں سے کہنا چاہتی ہوں کہ مائیں، اساتذہ سے کہنا چاہتی ہوں، اساتذہ ضرور سیرت رسول کو، حدیث رسول کو سٹڈی کریں، قرآن کو سٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ اب الحمدللہ یعنی جب ہم نے حدیث لیگیسی کورس شروع کیا، اور یہ ہمارا مارننگ میں اور نائٹ میں ہوتا ہے، میں ماشاءاللہ جو لوگوں کا ذوق و شوق ہے، مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ زندگی کا یہ وقت وہ کیسے نکالتی ہیں، جو مائیں ہیں، جو گھروں کی رسپانسبلٹی لینے والی ہیں، جو جابینز ہیں، جو بزنس لیڈیز ہیں، کس طرح سے وہ وقت نکالتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ کتنا ذخیرہ حدیث ہے جو وہ پڑھ چکی ہیں۔ اور اگر زیادہ نہیں نکال سکتے تو ایسے کوئی کورس جوائن کر لیں، آن لائن کر لیں، آن سائٹ کر لیں، گھر بیٹھے ہوئے تو مشکل نہیں، آپ یعنی تھوڑی دیر کے لیے کچھ سننا چاہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ پہ اب اویلیبل ہیں، اتھینٹک چیزیں جو ہے وہ لے کے بچوں تک پڑھ کے بھی سناتے جائیں، جیسے
کتنے چینلز کے تھرو جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. اگر ایک حدیث وہ بھی لے لیں کہ ڈیلی ایک حدیث آتی ہے, ہم نے ایک آیت, ایک حدیث, ایک سٹوری, ایک دعا, ایسی چیزیں لے لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور میں سکولز, کالجز سے تعلق رکھنے والوں سے اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والوں سے کہوں گی کہ ضرور ایسا وقت رکھیے. کل تو ٹیوٹوریلز ہوتے تھے, ایسے پیریڈ ہوتے تھے, کوئی بزم ادب ہو گیا, اسمبلی ہو گئی, جہاں لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش ہوتی تھی. آج صورتحال بالکل مختلف ہے. اسمبلیز ختم کرنا, آپ بچوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھی, ہر چیز کو کٹ لگا دیں اور آپ اللہ کے رسول کی جگہ سر سید کے اخلاق سکھا دیں. فرسٹ ایئر کی کتاب میں دیکھیے اردو کی کہ رسول اللہ کے اخلاق کی جگہ پہ آپ کسی اور انسان کے اخلاق کو لے کے آئیں. بھلا کیا کردار ہے کسی اور انسان کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو رول ماڈل بنایا, ہمارے رول ماڈل وہی ہیں, ہمارے ہیرو وہی ہیں, وہ نبیوں کے بھی ہیرو ہیں. انہی سے ہم نے اپنی حیات کے لیے موتی چننا ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہی چیز ہمیں کامیاب کرے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملے گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے, اور مغفرت بھی نہیں ہوگی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے. اسلام میں دو چیزیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے, ایک یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور دوسرے ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہو. سنت سے محبت کیجیے. اصل میسج یہی ہے کہ سیرت کا پیغام بھی یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں, اپنے رسول سے, اپنے دین سے اور اپنے رب سے محبت کریں, کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. میں آپ تب مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. استاذ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے, اور یو کے لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت اپرچونٹی ہے انشاءاللہ. 14 سپتمبر سے پہلا سیشن ہے ہیلی فیکس میں, اور یہ سلسلہ پھر اسکاٹ لینڈ تک جائے گا, اور اسکاٹ لینڈ سے واپس دوبارہ لنڈن تک آئے گا انشاءاللہ. ہمارے جتنے بھی آفیشیل پیجز ہیں ان کے اوپر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ استاذہ کس دن پر کہاں پر ہوں گی. تو مجھے امید ہے جیسے ہم بہت سا نفع اٹھاتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو بھی بہت ایسا موقع ملے گا کہ وہ لائیو جو ہے ملاقات بھی کر سکیں گے اور نشستوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کی دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے توسط سے یہ کام لے لیں, اس میں ہمیں اور اس کا اجر ہمارے ذمہ لکھ دیں. تو آپ آن لائن انشاءاللہ باقی لوگ بھی سن جی تمام سیشنز جو ہیں انشاءاللہ وہ آن لائن بھی ساتھ ساتھ براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہوں گے. اس کی ساری تفصیلات بھی, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بھی یہ پروگرام اس ملک سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ یہاں تو بریک آئے گا, لیکن اساتذہ کے مختلف سیشن سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اساتذہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو سفر پہ جانے سے پہلے دعا دینا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت کے تمام معاملات رکھے. انشاءاللہ سنتوں کو سیکھنا ہے, اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, یہی ہماری آج کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. اگلے پروگرام میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ اگر اللہ نے زندگی دی اور اجازت دی تو حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ